الحمد لله العلي العظيم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وجاهدوا في الله حق جهاده. گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، مالٹا میں نغمائے محروفہ گاتا رہا، فقر و استغنا کی تصویر اور کوہے کا ہمہمہ اور اس کے جد و جہد کا عنوان کہلاتا رہا، حادثوں کی جا غسل موجوں سے ہو کر بیناس نقشہ قربانی کا واعثیار دکھلاتا رہا. واقعہ یہ ہے کہ شمس عشق کا پروانہ تھا، خواجہ کون و مکہ کے نام کا دیوانہ تھا. حضرات گرامی، 1930 میں جب ہر طرف سے انسانیت رنگیدی جا رہی تھی، پرچم اسلام کا سرنگو ہو رہا تھا، باطل کی لہریں حرم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کفر اور اسلام کے مقابلے میں حل من مبارز کا نعرہ لگا رہا تھا، تو 1268 میں جنم لینے والا، اخلاص کے تاج محل میں جان و تن مستح کرنے والا فرزند القادر حجت الاسلام کا شاگرد رشید فرمان خدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کو سامنے رکھ کے فرنگوں کے مبارزت پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں کود پڑا، اور جو انگریزوں کے خلاف انقلابی تاریخ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے چلائی تھی، وہی سید احمد شہید اور حجت الاسلام کے بعد اس کی کمان سنبھالی. حاضرین مدرس، حضرت شیخ الہند نے جہاں مستر درس و تدریس کی زینت بن کر سینکڑوں محدثین و مفسرین، ہزاروں فقہا و متکلمین، بے شمار خطبہ اور واعظین کو پیدا کیا، وہی لعداد سرفروشوں اور مجاہدین کو تیار کیا. تحریک شیخ الہند کے سرگرم رکن مولانا عبید اللہ سندھی حضرت کابل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کابل جا کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جس جماعت میں نمائندے تھے، اس جماعت کی 50 سالہ محدودوں کا میرے سامنے غیر منظم کی شکل میں تحویل حکم کے لیے تیار ہے. 1857 کی ناکامی کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ چونکہ نامید ہو چکے تھے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے اپنے تلامذہ اور متوسلین کو تیار کرنا شروع کیا. میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ دارالعلوم کے فقط صرف و نحو، منطق و فلسفہ، تفسیر و حدیث کا مرکز نہیں، بلکہ یہ ادارہ باہمت ان افراد کی تیاری ہے جو 1857 کی ناکامی کی تلافی و تدارک کے لیے مقام کیا گیا ہے. یہی وہ مقصد تھا جس نے کبھی آپ کو باحوصلہ افراد کی تنظیم و تشکیل کے لیے ثمرۃ التربیت نامی انجمن قائم کرنے کے لیے مجبور کیا، تو کبھی اس سلسلۃ الزحم میں مزید مستحکم کرنے کے لیے 1909 میں جمعیت الانصار کی بنیاد ڈالنے پر آمادہ کیا، تو کبھی انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآنی سانچے میں ڈالنے اور دردمندان حرمت اطمینان کے لیے نظارفت المعارفت القرآنیہ کے نامی ایک عظیم تربیت گاہ کی داغ میں ڈالنے پر تیار کیا، جس کا مقصد صرف و صرف ایسے جانباز افراد پیدا کرنا تھا جو انگریزی حکومت تحت پلٹ سکے. 1914 میں جنگ عظیم چھڑ جانے پر حضرت شیخ الہند نے اپنے مقصد کو جامع پہنانے اور سرحدی قبائل کو منظم کرنے کے لیے مولانا سیف اللہ الحاجی ترنگزئی کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ مجاہدین کی کمان سنبھال کر انگریزوں کے خلاف میدان میں آ جائے. اس پیغام کا بھیجنا تھا کہ اس کے بلاخیر وہ قافلہ سخت تھا، انگریزوں سے جا ٹکرا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس حلے کی قلت اور انگریزوں کو پروپیگنڈے کو حل کرنے کے لیے اس مجاہدین اسلام نے اپنا محبوب قائد حضرت شیخ الہند تشریف اور کی درخواست کی، مگر چونکہ یہ وقت حضرت شیخ الہند کے لیے بڑا نازک تھا، اس مدبر وقت کی قیادت و سیاست کے لیے تاریخ کے نوک و پل سے واقف مولانا عبید اللہ سندھی کو روانہ کر کے خود تحصیل مقصد کے لیے حجاز کا رخت سفر باندھا. حضرت شیخ الہند نے اپنے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے کبھی تو مکہ المکرمہ کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کرتے، تو کبھی مدینہ المنورہ کے گورنر بصری کے ہاں حاضر رہتے. بلاخر آپ کی باجہ پیما گیا اور سیرہ اور نور کی رنگ لے آئی، اور آپ نے بھرپور حمایت اور پوری جنگ کی ترتیب لکھ کر کابل کو روانہ کیا. لیکن افسوس کہ تقدیر کی پائی سنگی نے چھوڑنا تھی تدبیریں. ملت اسلامی کے جارہ سائداب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرد مجاہد اعتماد کی وجہ سے سست پڑ گیا ہوگا، انگریزوں کے خلاف زبان کھولنے کی جرت و ہمت ختم ہو گئی ہوگی، انگریزوں سے ڈر کر اسے چیلنج کرنا چھوڑ دیا ہوگا. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مرد مجاہد 8 جون 1920 کو بمبئی کی ساحل پر قدم رکھتا ہے تو شاہ عبد الرحیم
زبانی انگریزی پالیسی کو سن کر شہر ببر کی دہاڑتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار یوں کرتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں روح باقی رہے گی میں انگریزوں سے لڑتا رہوں گا. الغرض اسی جوش اور جذبے کو لے کر یہ مرد مجاہد 30 نومبر 1920 کو عالمی فانی کی طرف پہنچ گیا اور جاتے جاتے دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.